نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ، پس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول، تو وہ خوشی سے کہے گا، ہاؤم اقرؤوا، آؤ آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، کتابیہ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت، اور بے شک مجھے یقین تھا، انی ملاقٍ حسابیہ، کہ ضرور میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اور بلند باغات میں ہوگا، قطوفھا دانیہ، وہ باغات کہ جس کے خوشے جھکے ہوں گے اور جس کے میوے قریب قریب ہوں گے، کلو واشربو، اور اسے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، کھاؤ اور پیو، مزے کرو، کیونکہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا۔ تو دیکھیں کتنی پیاری یہ آیات ہیں، سورۃ الحاقہ کی یہ آیات میں نے پڑھی، آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک، کتنی پیاری یہ آیات ہیں کہ جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں اور کل کے لیے آگے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، اور تاکہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ جو ہے انعام دیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ دیکھو آج اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھو، اور جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دیکھیں کہ دائیں ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا، تو اس وقت وہ خوشی سے پکارے گا، سب کو کہے گا آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، آج میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من پسند زندگی میں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے یہ آیات میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی جنت میں داخل فرمائے، ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے، اور یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو دیکھیں جنت میں جانے کے لیے دنیا میں ہم اعمال کریں گے، کل کے لیے آگے بیچیں گے تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اور دیکھیں آج بچوں کے جیسے پیپر ہوتے ہیں تو نالائق سے نالائق بچے بھی کیسی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے پیپر ہونے والے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائیں، تو اس ڈر سے وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے رب نے ہمیں سوال بھی بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس کے جواب بھی بتا دیے، تو اس لیے ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ جیسے ہم پڑھے نا سورۃ البقرہ کے اندر کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک، یعنی 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور جب اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ ایک دن یا اس کا آدھا حصہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلائے رکھا، اور جب اٹھے تو کہا ایک دن یا آدھا حصہ۔ تو دیکھیں یہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں ہم جتنا بھی جی لیں، کتنا جی لیں گے، آج کل تو عمریں ہی تھوڑی ہوتی ہیں، تو جتنی بھی ہماری زندگی اگر 100 سے بھی اوپر ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آخرت کی فکر کرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے یہ میں نے اتنی پیاری آیات پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔